اب موسیٰ ایک چھوٹا لڑکا نہیں رہا بلکہ ایک بڑا آدمی بن گیا، اور وہ شہزادہ ہوتے ہوئے فرعون کے محل میں رہتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود وہ کبھی نہیں بھولا کہ وہ اسرائیلی قوم کا ہے۔ ایک دن وہ اپنے اسرائیلی بھائیوں کا حال دیکھنے گیا۔ اس نے دیکھا کہ ان کو غلاموں کی طرح بہت سخت کام کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ان کا بہت برا حال تھا۔ اوہ، یہ دیکھیں، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ موسیٰ نے دیکھا کہ فرعون کے نوکر ایک اسرائیلی آدمی کی خوب پٹائی کر رہا ہے۔ موسیٰ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے ادھر ادھر نظر کی تاکہ پتہ چلے کہ کوئی اس کو تو نہیں دیکھ رہا۔ پھر اس نے اس مصری آدمی کو مار ڈالا۔ اپنے اس کام کو چھپانے کے لیے اس نے جلدی سے لاش کو ریت میں دفنایا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ لیکن وہ بالکل بھول گیا تھا کہ خدا ہمارا ہر ایک کام دیکھتا ہے۔ اگلے دن موسیٰ دوبارہ اپنی قوم کے بھائیوں کی حالت دیکھنے کے لیے اسی جگہ گیا، لیکن اس دفعہ اس کے سامنے دو اسرائیلی آدمی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ جس آدمی نے غلطی کی تھی، موسیٰ نے اس سے کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا، تم کون ہو جو میرا انصاف کرو گے؟ کیا تم اس مصری کی طرح مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو؟ موسیٰ یہ سن کر ایک دم ڈر گیا۔ اوہ، وہ سوچنے لگا، اگر ان آدمیوں کو معلوم ہے کہ کل میں نے کیا کیا تو یہ خبر بہت جلد فرعون تک پہنچے گی۔ اس لیے اب میں مصر میں تو نہیں رہ سکوں گا۔ وہ جانتا تھا کہ اپنی جان بچانے کے لیے اسے ملک سے بھاگنا ہوگا۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ جب فرعون نے سنا کہ موسیٰ نے کیا کیا تھا تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ موسیٰ کو مار ڈالے، لیکن موسیٰ ان کے ہاتھوں میں نہیں آیا کیونکہ وہ مدیان کے ملک کو بھاگ چکا تھا۔ اب موسیٰ ایک اجنبی ملک میں کنویں کے پاس اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ خود اپنے لوگوں کو اس مشکل زندگی سے بچا سکتا ہے، لیکن کیا اس مصری آدمی کو مار ڈالنے سے وہ اسی کوشش میں کامیاب ہوا؟ بالکل نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم ایسا کام کرتے ہیں جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ موسیٰ نے یہ معاملہ خداوند کے ہاتھ میں کیوں نہیں چھوڑا؟ وہی اپنے لوگوں کو ان کی مشکلات سے بچا سکتا ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں، 7 لڑکیاں اپنی بھیڑ بکریاں لے کر کنویں کے پاس آ رہی ہیں۔ وہ اپنے ریوڑ کو پانی پلانا چاہتی ہیں، لیکن اس کے بعد کچھ اور چرواہے وہاں پہنچ گئے۔ ان آدمیوں نے لڑکیوں سے کہا، ہم پہلے اپنے جانوروں کو پانی دیں گے، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ لیکن موسیٰ نے لڑکیوں کے حق میں کہا، نہیں، لڑکیاں پہلے یہاں آئی تھیں۔ اس نے دوسرے چرواہوں کو بھگا دیا اور جانوروں کو پانی دینے میں لڑکیوں کی مدد کی۔ وہ 7 لڑکیاں بہنیں تھیں اور آج وہ موسیٰ کی مدد سے وقت سے پہلے اپنے گھر واپس آئیں۔ لڑکیوں کے باپ نے حیرانی سے ان سے پوچھا، تم آج اتنی جلدی کیسے واپس آئی ہو؟ پھر لڑکیوں نے کنویں پر بیٹھے ہوئے مصری آدمی کے بارے میں اسے بتایا اور یہ بھی کہ اس نے کس طرح ان کی مدد کی تھی۔ ان کے باپ نے کہا، تم نے اسے کیوں گھر نہیں بلایا تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھانا کھائے؟ اب جلدی سے جا کر اسے لے آؤ۔ جب لڑکیاں موسیٰ کو لے کر آئیں تو ان کے باپ نے جو ایک کاہن تھا موسیٰ سے کہا، تم میرے پاس ٹھہر سکتے ہو۔ موسیٰ نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کے گھر میں رہے گا، اور پھر اس آدمی نے اپنی بیٹیوں میں سے ایک سے موسیٰ کی شادی بھی کرائی۔ اب موسیٰ اس اجنبی ملک میں رہنے لگا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ کبھی مصر میں اپنے خاندان کے بارے میں سوچتا تھا؟
بے شک خدا اپنے لوگوں کو یاد کر رہا تھا۔ اب فرعون مر چکا تھا اور ایک نیا فرعون تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن اب بھی اسرائیلی قوم کے لوگ مصر میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ ہر روز اس نئے فرعون کے لیے سخت محنت کرتے تھے۔ وہ بار بار خداوند کو پکار پکار کر کہتے تھے، اے خداوند، اس سخت زندگی سے ہمیں چھڑا۔ خداوند ہمیشہ اپنے لوگوں کی دعائیں سنتا ہے اور وہ اپنے ہی وقت پر جواب دیتا ہے۔ وہ اپنے وعدوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ کیا آپ کو وہ وعدے یاد ہیں جو خداوند نے ابراہم، اسحاق اور یعقوب سے کیے تھے؟ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اس کے لوگ دوبارہ وعدہ کیے ہوئے ملک میں جا کر رہیں گے۔ لیکن اب خدا کا موسیٰ کے لیے کیا ارادہ ہوگا؟ کیونکہ اس وقت وہ صرف اس ریگستانی علاقے میں اپنے سسر کی بھیڑ بکریاں چرانے والا بن گیا تھا۔